بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہیں اور میرے ساتھ موجود ہیں ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب۔ ناظرین کرام، اکثر لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ جھگڑا کر رہے ہیں اور خصوصاً وہ جھگڑا اپنے گھر والوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی گھر والیوں سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے بچوں سے یا والدین سے، حتیٰ کہ والدین سے بھی بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے انشاءاللہ موسیٰ سے گفتگو کریں گے اور آپ دیکھیے آپ کے ٹی وی اسکرینز پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ اپنے اچھے اور سچے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب بتائیں گے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں۔ اور چلتے بھی بتاتے چلوں کہ بہت سے لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب آپ کا پروگرام آتا ہے تو اس وقت ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی، بجلی گئی ہوئی ہوتی ہے۔ ان کے لیے ہے کہ ہمارا ویب پیج ہے ARYQTV.tv، اس پہ جائیں اور ہمارے پروگرام کو کلک کریں، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، اس ابتدائیے کے ساتھ ہم جائیں گے مختصر وقفے پہ، وقفے بعد میں انشاءاللہ مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے، ملتے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، وقفے سے پہلے میں ابتدائیے میں کہہ رہا تھا کہ اکثر لوگ خواب دیکھتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ خواب کی حالت میں جھگڑا کر رہے ہیں اور خصوصاً اپنے گھر والوں سے کر رہے ہیں، اور مزید خصوصاً یہ ہے کہ اپنی ازواج سے، اپنی زوجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، کبھی ماں باپ سے بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے پھر وہ صبح اٹھتے ہیں بڑے گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھیں گے کہ اگر کسی کو ایسے خواب آئیں تو وہ خواب کیا کہتے ہیں۔ چلے آپ بھی اور میں بھی مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ آپ آج جھگڑوں کو لے کر آ گئے ہیں۔ دیکھیں، خواب میں اپنے آپ کو جھگڑا کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیر ائمہ معبرین نے اس پر بڑی بحث فرمائی ہے۔ سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ پر غور کریں کہ وہ اگر جھگڑالو قسم کا ہے حقیقی زندگی میں، غصے کا بہت تیز ہے، غصہ قابو میں نہیں آتا۔ اچھا، ایسے لوگ کیا ہوتے ہیں کہ وہ صرف گھر کے اندر نہیں بلکہ باہر بھی نا ہر کسی کے ساتھ، وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کیا کرتے ہو تمیز سے بات کرو، یعنی ہر بات پہ وہ جھگڑا کرنے پر تلے ہوئے ہوتے ہیں۔ گھر میں ذرا سی بات ہو گئی، کسی نے دروازہ تھوڑا سا زور سے بند کر دیا تو دروازہ زور سے بند کیوں کیا، آپ نے فلاں بات کہی وہ پوری نہیں ہوئی، اس فلاں بات یہ پوری کیوں نہیں ہوئی، اس پر جھگڑا شروع۔ اچھا، بات پوری کرنے میں دیر ہو گئی، اس پر جھگڑا شروع۔ اور زوجہ محترمہ نے ذرا سا، وائف نے کچھ کسی کام میں لیٹ کر دیا یا کوئی کام نہیں کیا تو اس پر جھگڑا شروع۔ تو یعنی بات پہ وہ جھگڑا کرنے پر یوں سمجھ لیں تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو ایسا شخص تو خواب بھی ایسے ہی دیکھے گا کہ وہ عادتاً جھگڑالو ہے تو خواب میں بھی جھگڑالو ہے، وہ خواب میں بھی جھگڑا ہی دیکھے گا، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ ہاں، اور یہ خواب ہمت کہلاتا ہے کہ جس طرح دکاندار پورا دن جب سیزن ہوتا ہے نا تو پورا دن دکانداری میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ خواب میں بھی حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا دیکھا گیا ہے، باقاعدہ جو ہے وہ میرے پاس کیسز بھی آئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے جس کا پورا دن جھگڑے کے سوا کوئی کام ہی نہیں ہے تو یا پھر بات پہ وہ جھگڑے پر تلا ہوا ہوتا ہے تو وہ خواب میں بھی یہی دیکھے گا۔ یہ خواب ہمت کہلاتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ ہاں، ایک بات عرض کروں گا کہ خدا کے واسطے اپنے اس جھگڑے والی عادت کو ختم کیجیے، ورنہ ایک دن اتنا نقصان اٹھانا پڑے گا آپ کو کہ اس نقصان کی تلافی نہیں ہوگی پھر۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ جھگڑالو شخص جو ہے وہ شریعت مطالعہ کو پسند نہیں ہے کہ بات پہ جھگڑے، گالم گلوچ، شور شرابہ، یہ شریعت مطالعہ اس کو ناپسند فرماتی ہے۔ تو اسی لیے اس بات کو ترک کیجیے اور غصے کو قابو کرنے کے لیے کوئی اسباب اختیار کیجیے، درود پاک پڑھیں، اس جگہ سے ہٹ جائیں، اپنی ہیئت چینج کر لیں تو انشاءاللہ آپ کا غصہ خود بخود ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یعنی میں مثال دیتا ہوں، آپ یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں اور کسی بات پر آپ کو غصہ آ گیا، اب آپ سمجھدار ہیں، اچھا آپ نے وہ مقام چینج کر دیا، آپ ذرا سا باہر ہوا کھانے کے لیے چلے گئے، واپس آئے، آٹومیٹیکلی آپ کا جو دماغ ہوگا وہ کنورٹ ہو چکا ہوگا، بالکل صحیح، اور اور آپ کے غصے کی وہ کیفیت نہیں رہے گی۔ تو تھوڑا سا ایسے اسباب اختیار کریں۔ دوسرا یہ کہ بعض اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ نیک لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو متحمل مزاج، جو بڑے سافٹ قسم کے ہوتے ہیں، تو وہ عام طور پر جھگڑے والے خواب نہیں دیکھتے، لیکن اگر وہ دیکھ لیں تو پھر اس کی تعبیر نکلتی ہے۔ وہ کیا نکلتی؟ جی، اس کی تعبیر پھر یہ نکلتی ہے کہ آپ جانے انجانے میں ایسا کام آپ سے ہو رہا ہے
جو آگے جا کر آپ کے لیے نقصان کا باعث بنے گا، یا فیملی میں یا کہیں پر بھی جہاں پر آپ کام کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، وہاں پر جھگڑے کا باعث بنے گا. یہ اس کی تعبیر نکلتی ہے. میں اس کی مثال آپ کو دوں. ایک آدمی بڑا نیک ہے، پرہیزگار ہے، ہمیشہ سچ بولتا ہے لیکن سچ اتنا زیادہ بولتا ہے کہ بعض اوقات کہیں پر آپ کے سچ بولنے سے جھگڑا ہوتا ہے تو وہ اس آدمی کو ہوش نہیں ہوتا، بھائی مجھے تو سچ بولنے کی بیماری ہے، میں تو بولوں گا، تو جھگڑا ہو جاتا ہے وہاں پر. یا آپ کے سچ بولنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے تو وہاں پر خاموش رہیں. یعنی آپ کے سچ نہ بولنے سے کسی کی جان بچ سکتی ہے، آپ خاموش رہیں. صحیح. آپ کو سچ بولنے کی وہاں پر کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ کے سچ بولنے سے کسی کی جان جا رہی ہے. اسی طریقے سے آپ کے سچ بولنے سے ہسبینڈ اینڈ وائف ہیں آپ کی فیملی میں اور ان کے درمیان کلیش ہو رہا ہے آپ کے سچ بولنے سے، وہاں پر خاموش رہیں. تو ہر جگہ سچ بولنے کی نہیں ہوتی. تو جہاں پر وہ مقام نہیں ہے تو وہ سچا آدمی ہے، نیک پرہیزگار آدمی ہے، لیکن وہاں سچ بول رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ جھگڑے کا باعث بنے گا، فتنے کا، فساد کا باعث بنے گا. تو وہاں پر اسے چاہیے کہ وہ احتیاط سے کام لے اور خاموش رہے اور وہاں سے ہٹ جائے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے. ٹھیک، بہت اچھا آپ نے وضاحت کی کہ اگر نیک آدمی اس طرح دیکھے تو یہ ہوتا ہے، اور جھاڑو آدمی خود اپنے آپ کو دیکھے تو ایک طرح کا وہ تو دیکھے گا ہی، آئینے میں اپنا عکس ہوتا ہے. جی آج کے پہلے کالوں کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ میری بہن کون ہے، کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں ڈاکٹر شاہدہ بول رہی ہوں، کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی جی. اور ہاں، میرے 2-3 خواب ہیں. ایک یہ ہے کہ میں اپنے گھر کے چھت کے کمرے پہ جاتی ہوں تو اس میں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے. اپنے گھر کے کمرے کی چھت پہ جاتی ہیں تو بہت سارا، نہیں چھت پہ نہیں، کمرے میں جاتی ہوں. کمرے میں جاتی ہیں، فرسٹ فلور کے کمرے میں جاتی ہیں تو وہاں بہت سارا سامان پڑا ہوتا ہے. سامان پڑا ہوتا ہے، اس میں ایک یہ پانی والا جو ڈرم ہوتا ہے نا وہ بھی پڑا رہتا ہے. پانی کا ڈرم بھی پڑا ہوتا ہے. ہاں اسٹیل والا. اور ایک لمبی کھڑکی 2 تختوں کے ساتھ لکڑی کی ہوتی ہے، اس کو جو میں کھولتی ہوں تو نیچے گرینری اتنی خوبصورت، جیسے بارش پڑتی ہے اور دھل جاتا ہے سب کچھ ایسے ہی گرینری. اور ایک مور ہے ان کے روم میں. جب یہ اپنی کھڑکی کھولتی ہیں تو باہر پورا گرین دھلا ہوا واش ایک دم، اوپر سے نیچے دیکھتی ہوں، اوپر سے نیچے دیکھتی ہوں، گرینری. اور ایک مور بھی وہاں ہوتا ہے نا. اچھا مور بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں، اور وہ ابھی گھوم رہا ہے ایسے یا کھڑا ہے ایک جگہ، بہرحال زندہ سلامت ہوتا ہے. اور مجھے پانی کی پیاس لگی ہوتی ہے تو وہ اسٹیل کا جو ڈرم پڑا ہوتا ہے تو اس کی 20 کو میں کھولتی ہوں تو ایک طرف سے کوئی شربت کا ملک روز نکلتا ہے. میں کہتی ہوں ارے تو پانی چاہیے، یہ تو ملک روز ہے. پھر اس کی دوسری 20 کھولتی ہوں تو جامع شیریں کا ملک روز نکلتا ہے. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. یعنی خواب میں آپ نے پی بھی لیتی ہوں، وہ میں پی بھی لیتی ہوں. اچھا. ایک یہ خواب ہے. دوسرا یہ خواب ہے اچھی بہت خوبصورت ٹرین ہے جس میں اکیلی بیٹھی ہوں، لیکن وہ ٹرین پوری گرین پتوں کے ساتھ ڈھکی ہوئی ہے، جیسے ان پتوں پہ بارش پڑی ہوئی ہے. وہ بوندا باندی میرے اوپر بھی پڑ رہی ہے، لیکن مجھے بڑا مزہ آ رہا ہے. اور میں جو ہے نا کھڑکی سے باہر دیکھتی ہوں تو واقعی بارش ہوتی ہے، لیکن میری جو ٹرین والا ڈبہ ہے پر پوری ٹرین پوری گرین پتوں اور ڈنڈیوں سے وہ جیسے نا کہ خوبصورت ڈیکوریٹ کرتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے میری بہن. موسیٰ کو پوچھنا ڈاکٹر صاحب سے. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کراچی سے پروگرام میں شامل ہوئی اور دونوں خواب ہم نے نوٹ کیے ہیں. ظاہراً سننے میں بڑے اچھے لگے، لیکن یہ علم کیا کہتا ہے موسیٰ آپ کو بتائیں گے. پروگرام دیکھتی رہیے گا. ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں صادقہ آباد سے قرۃ العین بات کر رہی ہوں. صادقہ آباد سے میری بہن قرۃ العین بات کر رہی ہے. اپنا خواب بیان کیجیے گا. یہ میں نے دیکھا ہے کہ کچن میں نا ایک گلاس پانی کا بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کے اندر ایک چمچ بھی ہوتا ہے. پانی بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، اس کے اندر نا کوئی چیز پھڑا رہی ہوتی ہے. میں پھر اچانک اس کے اندر سے ایک ٹڈی نکل کر زمین پر آتی ہے. میں اسے مارنے لگتی ہوں تو وہ اچھل کر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے. پھر میں اسے مار دیتی ہوں. پھر میں بھائی کے کمرے میں جاتی ہوں، وہاں پر امی ہوتی ہے. میں اس کو بتاتی ہوں کہ جو پانی میں نے بھائی کے لیے دم کر کے رکھا تھا ٹڈی اس میں آ گئی ہے. میری امی پریشان ہو کر زمین پر بیٹھ جاتی ہے. میں ان کو کہتی ہوں کہ میں نے شام کو اور رات کو جو پانی پڑنا ہے ان میں سے کوئی ایک میں بھائی کو دے دوں گی. صحیح، ٹھیک ہے. یہ بتائیں کہ بھائی بیمار ہے کیا؟ جی بیمار ہیں اور ہم وظائف بھی کر رہے ہیں اس کے لیے. چلے اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو صحت عطا فرمائے اور آپ بہت اچھی خدمت کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. صحیح حال سے الحمدللہ. میں نے رات کو خواب یہ دیکھا ہے کہ ہمارا نا رشتے دار داخل ہے اسپتال. نہیں اب سمجھ نہیں آیا، کیا دیکھا آپ نے؟
دیکھا کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اسپتال میں داخل ہے. اچھا رشتہ دار اسپتال میں داخل ہے، پھر ہاں ان کی بیٹی ہمارے گھر آتی ہے تو میں کہتی ہوں میں نے صفائی جلدی کر لیتی تھی، آج میں پریشانی سے گھر کی صفائی نہیں کی. اچھا جب ان کی بیٹی آپ آتی ہے تو آپ کہتی ہیں میں صفائی جلدی کر لیتی ہوں، آج میں پریشانی سے صفائی نہیں کر سکی. ٹھیک ہے ہاں جی. ٹھیک ہے. پھر دیکھتی ہوں 2 عورتیں اور 2 مرد ہمارے گھر میں آتے ہیں، وہ نا رشتہ دار نہیں ہے، غیر ہیں، کوئی جان پہچان نہیں. انون لوگ ہیں. ٹھیک ہے. ہاں ہاں جی. وہ نا چارے آپ 4 پائیاں پہ لیٹے ہوئے ہیں. ایک ان میں سے چھوٹی چھوٹی داڑھی والا جو آدمی ہے نا وہ قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے زبانیں. اچھا ٹھیک ہے، تلاوت کر رہا ہے، پھر بڑے اچھے طریقے سے کر رہا ہے. تو میں نے کہا اچھا مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھنا. وہ خاموشی سے تلاوت کر رہا ہے قرآن شریف کی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا خواب بھی ہم نے نوٹ کیا. پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے آپ کے خواب کیا کہتے ہیں. ایک اور کالر منتظر ہیں، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب کو میرا سلام. جی میں ثانیہ بات کر رہی ہوں جھلمکسی سے. جن مقصد سے بہن ثانیہ بات کریں. جی اپنا خواب بیان کیجیے. سر میرا خواب ہے کہ میری امی نے خواب دیکھا کہ ایک کنواں ہے اور اس میں میری نانی مرحوم بھی ہے اور بہت سارے بچے بھی ہیں. تو میری امی جب ہاتھ لگاتی ہے نیچے تو بچوں کو نکال لیتی ہے، لیکن وہ میری نانی مرحوم کو نہیں نکال پاتی. تو میری امی نا اس کنویں میں چھلانگ لگاتی ہے، پھر اندر جاتی ہے تو وہاں نا اس کنویں کے اندر ہی ایک دروازہ ہوتا ہے. تو میری امی اس دروازے سے گزر جاتی ہے تو وہاں بہت بڑے کمرے ہوتے ہیں، وہاں میری نانی مرحوم سو رہی ہوتی ہے. تو امی ان سے پوچھتی تھے کیا آپ کہاں سے آئی امی، آپ تو فوت ہو چکی تھی نا. تو پھر میری امی میری نانی سے کہتی ہے کہ آپ کیسی ہیں. تو میری نانی مرحوم کہتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میرے بالوں میں تھوڑی تکلیف ہے. سر میری امی نا ہر روز میری نانی کے لیے ایصال ثواب بھی کرتی ہے اور درود قبرستان پڑھتی ہے، یاسین مجید بھی پڑھتی ہے. ٹھیک ہے. سر میرا دوسرا خواب بھی ہے کہ میرے ابو مرحوم جی میرے ابو مرحوم آتے ہیں اور وہ بہت سارا سالن روٹی بہت کھانے کی اشیاء لاتے ہیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ آؤ ساتھ میں کھائیں. مٹھائی بھی اس میں سر موجود ہوتی ہے. میں اپنے ابو کے لیے بھی سورۃ ملک رات کو پڑھتی ہوں. کیا ماشاءاللہ سے پڑھنا بہتر ہے؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. جی بالکل اسے آپ کا جواب دیں گے. میری بہن اپنا خواب دکھ رہی ہے، اتنا خوبصورت آپ نے خواب بیان کیا ہے. والد کی خدمت کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک اور کالر کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام اور جیتے رہیے. میری طرف سے بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں زوبیہ بات کر رہی ہوں، شہر کراچی سے، جہانگیر روڈ سے. جی ماشاءاللہ. میری بہن اپنے خواب بیان کیجیے گا. جی میرا یہ خواب ہے کہ آٹے کے ڈبے میں ایک چھپکلی ہے جس پہ نا چتکبری چھپکلی ہے اور اچھی بڑی موٹی چھپکلی ہے. تو ہمارے یہاں جو پہلے ہماری ہیلپر تھی ان کے ساتھ مل کے یعنی انہوں نے مار دیا ہے صحن میں، اس کو جو ہے نا وہ مار دیا ہے. تو میں ان سے پوچھ رہی ہوں کہ یہ مر گئی ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل مر گئی ہے. اچھا ایک خواب میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک جو ڈش ہے ڈونگا جو ہوتا ہے اس میں شیر خورما ہے اور وہ میرے سامنے رکھا ہوا ہے. ایک خواب میں جو ہے وہ کچھ کڑھی پتے اور مطلب گرین کلر کی جو وہ ہے نا یہ چیزیں وہ سامنے ہیں. کیا دوبارہ کہیں؟ ایک خواب میں نے دیکھا شیر خورما ڈونگے کے اندر رکھا ہے. دوسرے میں نے دیکھا کہ کڑی پتہ نہیں وہ گرین بیل جو ہوتی ہے وہ کڑی پتہ اور گرین دیگر چیزیں وہ ایک ڈش میں رکھی ہوئی ہیں. جی جی ٹھیک ہے. اچھا یہ گھر پر ہی ہوتی ہیں، ہاؤس وائف ہے؟ میری بہن آپ ہاؤس وائف نہیں ہوں، میں نابینا ہوں اور گھر میں ہی رہتی ہوں. میں نے خود شادی نہیں کری ہے کیونکہ میری آنکھوں میں بیماری ہے تو وہ اولاد میں بھی آتی. چلے اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے. ہم یہ دعا کرتے ہیں اور ہم بھائیوں کو بھی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. تھینک یو ویری مچ کہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. ایک اور کال کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ حریم بات کر رہی ہوں، مفتی صاحب سے بات کرنی ہے. مفتی صاحب سن رہے ہیں، آپ بتائیے اپنا خواب. مفتی صاحب میرے چھوٹے چھوٹے 3 خواب ہیں. جی بیان ایک کیجیے. خواب میں نے رات دیکھا ہے کہ میرے بال چھوٹے ہیں، گردن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے کٹوا دیے ہیں میں نے. بال چھوٹے گردن کے ساتھ لگے تھے، کٹوا کے آئی ہیں ایسا لگتا ہے. اچھا ہاں جی کٹوا کے آئی جیسے ہلکے میرون کلر کے ہیں، حالانکہ میرے بال لمبے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور دوسرا میری بہن نے خواب میں دیکھا ہے کہ جیسے دن میں چاند ہوتی ہے نا، 2 چاند اکٹھے دیکھے ہیں اس نے. ان کی بہن نے خواب دیکھا ہے کہ دن میں 2 چاند دیکھے ہیں اکٹھے. ہاں 2 چاند ہیں اور آج صبح دیکھا ہے. اور ایک خواب اس نے رمضان میں دیکھا آج تھا. صبح دیکھا ہے. اچھا اور ایک رمضان المبارک میں اس نے خواب میں دیکھا تھا کہ ستارے ہیں اور ان ستاروں کے دل بنے ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر بعد پھر وہ جیسے نظر نہیں آتے. ستاروں کے کیا بنے؟ ستاروں کے کیا بنے؟ دل بنے ہیں. دل بنے ہوئے ستاروں کے. ٹھیک ہے.
اور وہ اکثر ستارے دیکھتی ہے، بے بہا ستارے دیکھتی ہے، لیکن پھر اس نے یہ والا خواب دیکھا نا ستارے ہیں دل بنے ہوئے، تو وہ پھر تھوڑی دیر بعد جیسے نظر آنے بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ نظر آتے ہیں کہ آسمان بھرا ہوا ہے ستاروں سے۔ ٹھیک ہے میری بہن حریم، آپ کا خواب اور آپ کی بہن کا خواب نے نوٹ کیے، پروگرام دیکھ رہی ہے، انشاءاللہ بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ ایک اور کالر منتظر، ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ السلام بھائی، میں صفیہ محمد ہاشم۔ ارے میری صفیہ بہن، ہماری بہت پیاری بہن، آپ کی آواز نہیں آ رہی، تھوڑا سا اونچی آواز میں بولیں گی پلیز؟ بھائی خواب میری خالہ کی بیٹی کا ہے، اس سے مجھے کہا تھا کہ مفتی صاحب سے اس کی تعبیر لی جائے نا۔ نہیں ایک منٹ، مجھے بھی آواز نہیں آ رہی، کیا بولا آپ نے؟ خواب میری خالہ کی بیٹی کا ہے، انہوں نے کہا تھا مفتی صاحب سے میری اس خواب کی تعبیر لی جائے نا۔ اچھا، خالہ کے بیٹے کا خواب ہے تو آپ بیان کر رہی ہیں جی، بیان کیجئے۔ خواب اس نے دیکھا تھا ان کی جو بہن جوان سال 27 روزے کو اس رمضان میں انتقال کر گئی تھی، اچھا وہ خواب میں آئی تھی اور رو کے دوسری بہن کی شکایت کر رہی تھی کہ فلاں بہن نے نا میری بات اپنے دل میں نہیں رکھی، سب سے بول دی، آج کے بعد نا میں اپنی کوئی بات اس سے شیئر نہیں کروں گی، یہ سب کو بول دیتی ہے نا۔ تو وہ خواب میں معلومہ رو کے اس طرح کی بات کر رہی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کے بیٹے کا انتقال ہوا، خواب میں آ کے اس طرح اس نے کہا ہے کہ آئندہ کسی کی بات نہیں کروں گی۔ ٹھیک ہے میری صفیہ بہن، آپ کراچی اس پروگرام میں شامل ہوئی، آپ کا بہت بہت شکریہ، ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم آمین۔ میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ سر میں دعا بات کر رہی ہوں بلوچستان سے۔ جی میری بہن بلوچستان سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی سر، میں نے خواب دیکھا کہ ہمارے صحن میں نا تھوڑی ہلکی بارش ہو رہی ہے اور وہاں نا پرندے ہوتے ہیں، میں کسی پرندے کو پکڑتی ہوں تو میری بہن کہتی ہے کہ تو نے تو یہ عقاب پکڑا ہے۔ سر وہ باز ہوتا ہے نا؟ جی جی، بعض عقاب، ہاں جی سر، وہ خوبصورت ہوتا ہے، وہ میں اپنے ہاتھ میں لیے گھومتی ہوں، چھوٹا سا ہے، لیکن میری بہن کہتی ہے تو نے عقاب پکڑا ہے، یہ بہت مشکل سے پکڑتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ میرڈ ہیں انمیرڈ ہیں؟ آپ میری بہن میریڈ ہے، شادی شدہ ہے؟ نہیں سر، انگیجڈ ہوں۔ انگیجڈ ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، بلوچستان سے آپ پروگرام میں شامل ہوئی، ہم دعا ہی دے سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہونے والے رشتے کو بہت اچھا بنائے آپ کے لیے، ہمیں بھی دعا میں رکھیے گا۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں وش بات کر رہی ہوں سرگودا سے۔ سرگودا سے بات کر رہی ہیں، اپنا خواب بیان کیجئے۔ جی میری بھابھی نے خواب دیکھا ہے، یہ دو بہنیں ہوتی ہیں، ایک بننے سے گزر رہی ہوتی ہیں۔ ایک منٹ، دو بہنیں کہاں سے گزر، نہیں کہاں سے گزر رہی ہیں؟ ایک بننا ہے اس میں سے گزر رہی ہیں۔ نہیں مطلب ان کی جو بھابھی ہیں وہ اپنی بہن کے ساتھ گزر رہی ہیں یا کوئی اور دو بہن ہیں؟ ہاں یہ سوال دیکھیں آیا نا مصعب کا، یہ بھابھی نے کیا دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا ہے کسی اور دو عورتوں کو دیکھا ہے؟ جی نہیں، خود ہیں اور ایک ان کی بہن ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ٹھیک ہے، پھر؟ ہاں جی، اور موٹے موٹے نا دائیں اور بائیں سائڈ سے نا 3 کتے بھونکتے ہوئے آتے ہیں۔ پھر کوئی ایک آواز آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ زہریلے کتے ہیں۔ پھر وہ کہتی ہیں کہ ایک اس طرف منہ کر لو اور ایک اس طرف منہ کر کے کھڑی ہو جاؤ۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، بس پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ کا خواب ہم نوٹ کیا، پروگرام دیکھتے رہے، انشاءاللہ بتائیں گے کہ بھابھی کا دیکھا ہوا خواب کیا کہتا ہے۔ ایک اور کال کو شامل کریں گے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، میں کلثوم میلسی سے بات کر رہی ہوں۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجئے۔ میں نے خواب رات کو دیکھا ہے، میں نا میرے 5 بچے ہیں اور میں نے جہاں پر میری پرورش ہوئی تھی، اب تو میں شادی شدہ ہوں، وہاں میں اپنی امی کے گھر ہوں، پرانے گھر میں۔ اچھا ایک منٹ، آپ کے 5 بچے ہیں، آپ کی اپنی امی کے گھر میں پرورش ہوئی، آپ وہ چیز دیکھتی ہیں خواب میں کہ جس گھر میں امی کے ساتھ پرورش ہوئی، ابھی آپ میرڈ ہیں؟ جی پھر؟ جی پرانا گھر ہے، وہاں پر میں دیکھتی ہوں، میں نے 4 پائی ڈالی ہوئی ہیں، ایک 4 پائی پہ میں بیٹھی ہوں، دوسری پہ میں میری دادی ہیں یا اس کی بہن ہے، وہ 4 پائی پہ لیٹی ہوئی، میں اس سے باتیں کر رہی ہوں۔ جیسے میں باتیں کر رہی ہوں تو میرے ہاتھ میں نا ایسے ایک چڑیا ہے اڑتی ہوئی آتی ہے، میں اسے نا دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتی ہوں اور میں اپنے بچے سے بڑے سے کہتی ہوں بیٹا اسے ذبح کر کے اگر کھانی ہے تو میں آپ کو دے دیتی ہوں۔ کیا چیز ہوتی ہے وہ؟ چڑیا آ جاتی ہے، ہاتھ پہ آتی ہے، بیٹا کہتے ہیں۔ اچھا دادی ان کی حیات ہیں یا نہیں؟ نہیں دادی حیات تو نہیں ہے، زندہ ہیں دادی آپ کی؟ نہیں سر، وہ تو فوت ہو چکی ہیں کب کی۔ اچھا فوت ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ بیٹے سے کہتی ہیں کہ اگر چڑیا کھانی ہے تو ذبح کر کے کھا لو اس کو، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو میرا بڑا بیٹا کہتا ہے امی اسے نا آزاد کر دو، میں اسے آزاد کر دیتی ہوں، تو پھر نا میرے اندر نا دہشت بہت زیادہ ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے بھی کوئی ہمارے گھر میں یا چور آنے والے ہیں یا آندھی آنے والی۔ پھر میں اپنے بچوں کو کہتی ہوں،
बच्चों सारी चारपाई अंदर डालो और हम अंदर सोते हैं। जब मैं अंदर सारी चारपाई डाल लेती हूँ फिर मैं थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोलती हूँ और कलमा जोर जोर से पढ़ती हूँ और खांसी करती हूँ ताकि कोई बह रहा है तो उसे महसूस है भी जाग रहे हैं। इसके बाद ना फिर मैं ना अंदर से कुंडी लगाती हूँ और ताला लगाने लगती हूँ। जब ताला लगाने लगती हूँ ना इतनी दहशत है तो ताले का ऊपर वाला ठीक है, ये बताएं कि इनके हस्बैंड काम क्या करते हैं? आपके शौहर क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। आप परेशानियां तो नहीं है? जी मेरी बहन, आपके शौहर क्या काम करते हैं? आपके घर में कोई परेशानी तो नहीं है? खेती बाड़ी करते हैं। मैंने पहले भी आपको फोन किया था ना। मैं अच्छा तो वीजे पर बेटे को भेजेंगे। और दूसरा मैंने ख्वाब देखा कि मैं कब्रिस्तान में। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब ने नोट किए और नाज़रीन इस ख्वाब के साथ ही हम जाएंगे एक वक्फे में, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। नाज़रीन कॉलर शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन नुसरत बात करें जी। कलसूम एलसी से बात कर रही हूँ। दूसरा ख्वाब मैंने ये देखा है कि मेरे माँ वफात हो चुके हैं और उनके घर से मैं जा रही हूँ बाहर की तरफ। गेट में ना कुत्ता बंधा हुआ है तो बाकी औरतों को तो वो भौंक रहा है, लेकिन मैं ना बहुत दहशत और खौफ में मुब्तला हूँ। शायद मुझे ये कहीं भौंके या रस्सी इसकी टूट जा और मुझे काट न ले, तो इस वजह से ना मैं सुकून से गुजर जाती हूँ, वो मुझे कुछ नहीं करता। और तीसरा मैंने ये ख्वाब देखा है कि कब्रिस्तान में गई हूँ। कब्रिस्तान में दरख्त बहुत ज्यादा है लेकिन कब्रिस्तान इतना प्यारा है ना, कब्रों पे ऐसी सफाई हो पड़ी है जैसे किसी ने की हो, लेकिन वहाँ पर ना मुझे ना 3 भैंसें नजर आई, कालियाँ, बिल्कुल काली हैं। मुझे कुछ कहती। ठीक है मेरी बहन, आपके ख्वाब में कोई बहन हो भाई हो एक ख्वाब बयान किया करें ताकि औरों को भी मौका मिल सके। हाँ ये बात तो बिल्कुल आपने सही की है कि एक वक्त में ज़्यादा छोटे हो तो 2 ख्वाब बयान करना, एक बयान करें, ताकि पीछे इतना यकीन करें नाज़रीन टेलीफोन पर रश होता है ना कि हम मजबूरन फिर बाकी लोग शिकायत शामिल नहीं कर सकते और फिर वो शिकायतें करते हैं कि जी आप हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं करते। 12 एक और कॉलर मुंतज़िर उनको भी शामिल करेंगे जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुफ्ती? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं? सज्जाद बात कर रहा हूँ गिलगित से। सज्जाद भाई गिलगित से बात करें जी। सज्जाद भाई अपना ख्वाब बयान कीजिएगा। अच्छा, एक तो मुझे ख्वाब आते हैं बहुत ड्रोने ना, तो जब मैं तिलावत शुरू करता हूँ ना कुरान पाक की रेगुलर, फिर ये ख्वाब छोड़ जाते हैं ना। अच्छा जब वो कुरान के तिलावत करते हैं तो ख्वाब नजर नहीं आते? हाँ, फिर यानी ड्रोने ख्वाब नहीं नजर आते हैं। जब मैं तिलावत छोड़ता हूँ तो जब आप तिलावत छोड़ देते हैं तो ये डराने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो रात को मुझे जो ख्वाब आया ना ड्रोना, वो ये है कि मेरा एक मामू का लड़का है, वो फौत हो गया है। उसको एम्बुलेंस में लाते हैं गाँव में। तो एम्बुलेंस में मैं उसकी डेड बॉडी को देखता हूँ तो उसमें वो उठ के बैठ जाता है थोड़ा सा ना। अच्छा ठीक है। जनाजा देखता हूँ, जनाजे में पूरे इलाके के लोग होते हैं और वो जब जनाजा पढ़ के चले जाते हैं तो वो डेड बॉडी में सांस आ रहा होता है ना थोड़ा। अच्छा, मैया सांस ले रही होती है? हाँ, उसमें सांस की ना वो ऐसे जैसे पेट से ऊपर ना वो नजर आते होते हैं ना। अच्छा ये बताएं कि कोई अनजाना खौफ तो नहीं रहता आपको? जी, कोई वैसे खौफ तो नहीं था अनजाना के मतलब ऐसा हो जाएगा, कोई पर्सनल जिंदगी में कोई खौफ तो नहीं है आपको? मैं ऑफिशियल मामलात में होते हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ, उसमें ऑफिशियल होते रहते हैं। अच्छा ठीक है, चल अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और नाजरीन अब हम आपको आज के प्रोग्राम में शामिल नहीं कर सकेंगे क्योंकि अब हम चलेंगे मुसाहब की तरफ। अब पूछेंगे ख्वाब क्या कहते हैं। जो लोग अपने ख्वाब बयान करना चाहते हैं ज़िंदगी बगैर, तो इंशाल्लाह अगले जुम्मे और शनिचर को इंशाल्लाह आपको प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो चलते हैं मुसाहब की तरफ के ख्वाब क्या कहते हैं। अच्छा, डॉक्टर शाहिदा साहिबा ने पूछा कि अपने रूम में जाती हैं घर में तो बहुत सामान रखा हुआ होता है और पानी का ड्रम होता है तो जिसमें पानी होता है, तो खिड़की खोलती हैं तो फिर हर तरफ इन्हें ग्रीनरी नज़र आती है और एक मोर भी चलता फिरता नज़र आता है। फिर इन्हें प्यास महसूस होती है तो टूटनी खोलती हैं एक तरफ तो वहाँ से भी शरबत है, दूसरी तरफ से भी शरबत, मुख्तलिफ शरबत, और ये पीती भी है। तो दूसरा ये ख्वाब इन्होंने देखा कि खूबसूरत ट्रेन है और वो पूरी ट्रेन ग्रीन पत्तों से ढकी हुई है और इन्हें बड़ा एक मज़ा आ रहा है और फील हो रहा है। दोनों ख्वाबों की ताबीर अगर देखा जाए तो इन्होंने पहले भी हमें ख्वाब बयान किए थे। मैंने पहले भी कहा था कि ये नेक खातून है और जो ये नेक काम कर रही हैं, देखें जो नेक होता है ना और अच्छी आदत का होता है, अच्छे अखलाक का होता है, तो वो ख्वाब में भी ऐसे मनाजिर
اللہ رب العالمین اسے دکھاتا ہے کہ اس کا دل خوش رہتا ہے اور وہ اچھے مناظر دیکھ کر اس کا ایمان اور تازہ ہوتا چلا جاتا ہے. تو یہ ماشاءاللہ دونوں خواب ان کے بہت اچھے ہیں، اور جو یہ نیک کام کر رہی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہیں، تو وہ تمام چیزیں ان کو نظر آ رہی ہیں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے اور انہیں روحانی ترقی عطا فرمائے. میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ یہ اپنے نیک کاموں کو جاری رکھیں ماشاءاللہ. اس کے بعد ایک خواب صادقہ باز سکرۃ العین نے پوچھا کہ کچن میں ہے، پانی کا گلاس ہے اور اندر چمچ بھی ہے، ایک ٹڈی اس میں موجود ہوتی ہے اور پھر یہ اس کو مار دیتی ہیں. پہلے وہ پھدکتی ہے پھر مار دیتی ہیں. ان کی والدہ کو بتاتی ہیں تو وہ کہ پریشان ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ دم کیا ہوا پانی ہوتا ہے. پھر یہ کہتی ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، میں رات میں دوبارہ پانی دم کروں گی تو وہ میں بھائی کو دے دوں گی. دیکھیں، یا تو ان کے بھائی کا جو علاج ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا، ایک تو نقطہ نظر یہ بھی ہے. دوسرا یہ کہ یا پھر یہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہا ہے وہ صحیح طریقے سے پڑھ نہیں پا رہا، جس کی وجہ سے جو روحانی علاج ہے وہ یعنی صحیح نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. اور کیونکہ اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ وہ پھدکتی پھر مار دیتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر یہ صحیح طریقے سے پڑھیں گے یا جو بھی پڑھنے والا صحیح طریقے سے پڑھے گا یا صحیح طریقے سے علاج ہوگا تو انشاءاللہ ان کے بھائی صحت عافیت کے ساتھ ہو جائیں گے اور جو بھی مرض ہے وہ دور ہو جائے گا. تو میں کہوں گا کہ ان چیزوں پر غور کر لیں، کیونکہ دیکھیں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ میں نے ایک بندے کو وظیفہ بتایا کہ یا سلام یا اللہ ہو، ٹھیک ہے نا. اب وہ پڑھ رہے ہیں یا سلامہ یا اللہ، فرق آ گیا نا. اچھا، میں کسی کو کہتا ہوں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، وہ پڑھے حسبنا اللہ ہو یا حسبنا اللہ، فرق آ گیا نا. تو ظاہر ہے کہ جب معنی میں فرق آ جائے گا تو اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ جو آیت کریمہ جو بھی بتائے تو آپ آیت کریمہ ہو یا دعا ہو اس سے دیکھ کر اس کی صحیح پریکٹس کریں، زبر زیر پیش کا کوئی فرق نہ ہو، اور پھر اس کے بعد پڑھیں تو پھر وہ فائدہ دیتا ہے. کنسنٹریشن کے ساتھ پڑھیں تو فائدہ دیتا ہے. تو ذرا سا ان چیزوں پر غور کر لیں. دوسرا یہ کہوں گا کہ روحانی علاج کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس نہ جائیں اور جو علاج ہو رہا ہے تو وہ اس کو ترک کر دیں، یہ مطلب نہیں ہوتا. اب وہ علاج کرواتی رہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ دوا پہلے دعا بعد میں، ٹھیک ہے نا. اسباب اختیار کریں پھر اللہ پر توکل کریں، اور یہ نبی علیہ السلام کا حکم بھی ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ سہیوال سے اماں نے پوچھا کہ ایک رشتہ دار ہاسپٹل میں داخل ہے تو ان کی بیٹی ان کے گھر پر آتی ہیں تو یہ کہتی ہیں کہ صفائی میں جلدی کر لیتی ہوں لیکن آج لیٹ ہو گیا ہے. پھر اننون لوگ ہوتے ہیں، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور یہ سن رہی ہیں تو ان کو بڑا مطلب ایک اچھا محسوس ہو رہا ہے. دیکھیں یہ بھی جو ہمارے سہیوال سے یہ مطلب پوچھتی ہیں تو یہ بھی ماشاءاللہ صوم و صلاۃ کی پابند خاتون ہیں، اچھے اخلاق کی حاملہ ہیں. تو یہ ماشاءاللہ قرآن کی تلاوت کی بہت شوقین ہے یہ. تو ماشاءاللہ یہ قرآن کی تلاوت کا جو شوق ہے نا یہ خواب میں بھی ان کو نظر آ رہا ہے. تو یہ سن کر خوش ہو رہی ہیں. جو زندگی میں جس چیز سے خوش ہوتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ خواب میں جب اس کا شعور جو ہے وہ یعنی سو چکا ہوتا ہے، ایکٹیو نہیں رہتا، لیکن لاشعور میں بھی چونکہ وہ ساری چیزیں جو زندگی میں بندہ کرتا ہے تو لاشعور میں بھی وہی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ آپ کو خواب بھی اسی طریقے سے دکھائی دے رہا ہے. تو ماشاءاللہ جو آپ کرتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اچھے کام کرتی ہیں، اس کو کنٹینیو رکھیں. پھر اس کے بعد ثانیہ اچھا یہ اب پوچھیں گی کہ ان کی بیٹی گھر پر آئی تو انہوں نے یہ کہا خواب کے ہر منظر کی تعبیر ضروری نہیں ہوتی، اس میں ایک بھی منظر ہوتا ہے تو بعض اوقات اس کی تعبیر نکل آتی ہے. اچھا، ثانیہ بہن نے یہ پوچھا کہ ان کی والدہ نے ایک کنواں دیکھا تو اس میں نانی مرحومہ ہیں اور بچے ہیں، بچے نکال لیتی ہیں لیکن نانی مرحومہ اندر ہی رہتی ہیں. پھر یہ اندر ان کی والدہ چھلانگ مارتی، ظاہر ہے کہ ان کی والدہ ہے تو انہوں نے دیکھا تو انہوں نے ان کو بچانے کے لیے چھلانگ ماری. پھر اندر روم بنے ہوئے ہیں تو وہاں ان کی نانی مرحومہ آرام کر رہی ہیں. یہ پھر اس سے باتیں کرتی ہیں. ان کی والدہ پوچھتی ہیں کہ آپ کیسی ہو؟ کہتی ہیں میں ٹھیک ہوں لیکن بالوں میں تکلیف ہے. تو دیکھیں جب کوئی مرحوم یا مرحومہ اس طرح اپنی تکلیف کا اظہار کرے کسی عضو میں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب یہ کہ وہاں پر اچھے حال میں ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے کہ
کہ جس کی وجہ سے ان کو کچھ نہ کچھ یعنی ان کے آرام میں یا ان کے آرام میں خلل پڑ رہا ہے یا ان کے لیے پریشانی کا مشکل کا سبب بن رہا ہے. ٹھیک ہے نا, ایک تکلیف کو انہوں نے اظہار کیا نا. اب یہ تکلیف ہوتی کیوں ہے, یہ اظہار کرتے کیوں ہیں؟ بعض اوقات جانے انجانے میں باتوں سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی, اس نے معاف نہیں کیا. اچھا, بعض اوقات کسی نے امانت رکھوائی اور موت اچانک آ گئی, بتانے کا موقع ہی نہیں ملا اور امانت ان کے پاس رہ گئی, اب وارثین کو نہیں پتہ. بعض اوقات کسی کا قرض وغیرہ ہے اور کسی اور کو نہیں پتہ, ادا نہیں کیا اور وہ رہ چکا ہے. تو اب ان تمام صورتوں میں پتہ کروا لیں, کوئی اس طرح کسی کا قرض وغیرہ ہو یا کسی کی امانت ہو یا کوئی دل میں کوئی ناراضگی چھپائے بیٹھا ہو تو معاف کروائیں, اور قرض وغیرہ ہے کوئی ایسی چیز ہے تو وہ ادا کریں. اللہ رب العالمین کرم فرمائے. یا بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی فرائض واجبات میں کمی رہ جاتی ہے, تو تب بھی ایسا ہوتا ہے. تو ذرا سا یہ بھی غور کر لیں جو ان کے قریب رہتا ہے کہ وہ نماز کوئی خدا نہ خاصہ جب بیمار تھی تو کوئی ایسی چیز چھوٹی تو نہیں تھی, تو اگر چھوٹی تھی تو اس کا پھر جو ہے وہ جو کفارہ ہے وہ ادا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا. کوئی اگر ایسی چیز نہیں ہے تو پھر ایصال ثواب کرتے رہیں انشاءاللہ, دعائے مغفرت کرتے رہیں. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ ابو یہ کہتے ہیں کہ ابو مرحوم جو ہے وہ بہت سارا سالن لائے ہیں, روٹی لاتے ہیں ہمارے لیے, تو یہ ماشاءاللہ مٹھائی بھی لائے, تو یہ ماشاءاللہ بہت زبردست خواب ہے. اور خاص طور پر میری بہن جو آپ نے دیکھا ہے نا, تو یہ آپ کے لیے جو مٹھائی خوشیوں کے موقع پر لائی جاتی ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کا مطلب ہے کوئی ایسی خوشی کہ جو آپ کو فیل بھی ہوگی, اور جیسے ہوتا ہے نا کہ خوشی ملتی ہے لیکن بندہ فیل نہیں کرتا, ایسی خوشی کی جو آپ تک پہنچتی بھی ہے آپ اسے فیل بھی کرتے ہیں. اور عین یہ ممکن ہے کہ اگر آپ ان میرڈ ہیں, رشتہ نہیں ہوا ہے, تو اچھی جگہ انشاءاللہ رشتہ ہوگا اور یہ خوشی انشاءاللہ آپ کی فیملی کو عطا ہوگی. اس کے بعد جو ہے وہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ آٹے کے ڈبے میں چپکلی ہے, اور کہتی ہیں کہ ہماری ایک ہیلپر ہے, شاید وہ میڈ وغیرہ ہوں گی, تو انہوں نے مار دی. میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں مار دی ہے. دوسرا کہا کہ ایک ڈش میں شیر خورمہ ہے ان کے سامنے رکھا ہوا ہے. تیسرا خواب دیکھا کہ کڑی پتہ ہے اور بہت سی گرین چیزیں ان کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. تو یہ ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. پہلا جو خواب ہے نا, آٹے میں چپکلی کا ہونا, درمیان میں کوئی ایسا معاملہ تھا کہ جس میں کوئی فائنینشلی کوئی رکاوٹ تھی, لیکن الحمدللہ یا تو وہ دور ہو چکی ہے یا انقریب وہ دور ہوگی. یہ چپکلی کا ہونا رکاوٹ تھی, انقریب وہ دور ہو جائے گی, یہ دور ہو چکی انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ ڈش میں شیر خورمہ ہے, ان کے سامنے کڑی پتہ, گرینری, یہ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے خواب ہیں, یعنی نعمتیں ہیں اور خاص طور پر دنیاوی نعمتیں ہیں. تو اللہ رب العالمین آپ کو دینی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے اور دنیاوی نعمتوں سے بھی سرفراز فرمائے. میں اتنا عرض کروں گا کہ دنیاوی نعمتیں یعنی بہت سو کو مل جاتی ہیں, لیکن بعض اوقات وہ پھر آہستہ آہستہ یعنی ختم ہو جاتی ہیں. تو یاد رکھیں کہ ان نعمتوں میں دوام چاہتے ہیں تو لئن شکرتم لازیدنکم, میرا رب فرماتا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا. شکر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا جائے. شکر یہ بھی ہے کہ آپ اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں, اور شکر یہ بھی ہے کہ اس کے دیے ہوئے مال میں سے غریبوں کا حق ادا کریں. اور جیسے فرمایا نا کہ حق للسائل والمحروم, تمہارے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم, کہ ان کے اموال میں سائلین کا اور محرومین کا حق ہے, تو اس کو ادا کرتے رہیں تو انشاءاللہ نعمتوں میں دوام ہوگا. اس کے بعد حریم بن کہتی ہیں کہ بال چھوٹے ہیں, گردن تک ہیں, لیکن بعض اوقات شیطانی انٹرفیرنس بھی ہو سکتی ہے. شیطان اس طرح کر کے جو ہے وہ کسی ایمان والے کو پریشان بھی کر سکتا ہے. بعض اوقات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے تو آپ سے جانے انجانے میں کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس سے خدا نہ خواستہ آپ کی عزت میں کمی کی طرف اشارہ ہے. بعض اوقات آدمی کوئی بات ہوتی ہے بول دیتا ہے, زبان میں کنٹرول نہیں ہوتا, اگلا بندہ جو اچھا خاصا عزت کر رہا ہوتا ہے یا کر رہی ہوتی ہے تو اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے. تو ایسا یعنی کوئی ایسی بات, تو بات چیت میں بہت احتیاط کریں اور کام وغیرہ میں بھی بہت احتیاط کریں. دوسرا یہ کہ کہتی ہیں کہ بہن کو دن میں 2-4 نظر آئے, ستارے ہیں, ستاروں کے دل بنے ہوئے, یہ ماشاءاللہ بہن کے لیے بہت اچھا
خواب ہے, خوشیوں کی طرف اشارہ ہے. اللہ رب العالمین خوشیاں عطا فرمائے. بہن نے کراچی سے پوچھا کہ ان کی خالہ کی بیٹی, ان کی بہن مرحومہ, ان کی خالہ کی بیٹی تو اپنی بہن جو مرحومہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ فلاں بہن نے میرا راز نہیں رکھا, میں اس سے ناراض ہوں. ہو سکتا ہے ممکن ہے کہ کوئی زندگی میں کوئی بات کی ہو اور انہوں نے کسی کو بتا دی ہو, تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت یعنی اچھی بات تو درکنار, یعنی میں یہ بھی نہیں کہوں گا اچھی بات نہیں ہے, بہت بری بات ہے کہ کسی کا راز آپ آشکار کر دیں. تو بہرحال جنہوں نے بھی اگر ایسا کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں خاص طور پر یہ بھی کہوں گا کہ خاص طور پر جو میت کو نہلانے والے ہوتے ہیں یا نہلانے والی ہوتی ہیں, تو وہ اگر میت میں بھی کوئی ایسی بات دیکھیں تو کسی سے بیان نہ کریں. جی ہاں, کوئی عیب دیکھیں تو کسی سے بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے. کیوں کہ اللہ رب العالمین نے جب اسے چھپایا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ بالکل صحیح. تو وہ ستار العیوب ہے. اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کی پردوپوشی فرمائے. دعا نے بلوچستان سے پوچھا کہ ہمارے صحن میں ہلکی بارش ہے, وہاں پرندے ہوتے ہیں, یہ عقاب پکڑ لیتی ہیں. تو ماشاءاللہ یہ بہت زبردست خواب ہے. آپ کی شادی جہاں ہو رہی ہے تو انشاءاللہ بہت اچھا معاملہ ہے, لیکن تھوڑا سا یہ ہے کہ جو مرد ہوتا ہے نا, اگر وہ بہادر ہو تو پھر وہ غصے کا تیز بھی ہوتا ہے. اللہ رب العالمین آپ کے حق میں بہتری فرمائے انشاءاللہ. بہت اچھا خواب ہے. میوش سرگودا سے پوچھا کہ ان کی بھابھی نے دیکھا کہ دونوں بہنیں گزر رہی ہیں, دائیں بائیں کتے کی آوازیں آ رہی ہیں, تو کہا کہ بڑے زہریلے کتے ہیں, تو کہا کہ ایک اس طرف منہ کر لیں دوسری طرف منہ کر لیں. تو بہرحال یہ خواب ہے کہ ایسے دشمنی جو باتوں کے ذریعے نقصان پہنچا رہے ہیں تو یا پہنچانے والے ہیں, تو بہرحال دونوں بہنوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. نمازوں کی پابندی کریں اور فجر اور عصر کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ ولاختی مدھو شریف کے ساتھ پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, دم کے بعد پانی پئیں, یا حفیظ یا اللہ چلتے پھرتے پڑھا کریں. اچھا, ایک بہن نے کہا کہ اپنے آپ کو پرانے گھر میں دیکھتی ہیں اور یہ چارپائی وغیرہ. تو میری بہن بعض اوقات بندہ پرانے گھر کو بھولتا نہیں ہے, تو وہ گائے بگائے کسی طرح بھی نظر آتے ہیں, تو اس خواب کی کوئی تعبیر نظر نہیں آتی. نصرت بہن نے پھر یہ پوچھا کہ گیٹ پر کتا ہے بندہ ہوا ہے, تو بہرحال کوئی دشمن ہے لیکن نقصان نہیں پہنچا پائے. اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ و مامون فرمائے. قبرستان میں گئی ہیں, بڑا صاف قبرستان ہے لیکن کچھ بھینسیں ہیں. آپ کی زندگی ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزر رہی ہے, لیکن کچھ پریشانیاں صحت کے حوالے سے بھی رونما ہو سکتی ہیں. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. اور آخری چیز, سجاد بھائی نے پوچھا کہ ڈرونے خواب نظر آتے, قرآن کی تلاوت کرتے تو پھر نہیں نظر آتے. سیدھی سی بات ہے, تو آپ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور آپ قرآن کی تلاوت کو کنٹینیو رکھیں, انشاءاللہ یہ خواب نظر نہیں آئیں گے. ماموں کا لڑکا جو مرحوم, اس کی ڈیڈ باڈی کے حوالے سے جو آپ نے خواب دیکھا, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اللہ رب العالمین ان کی مغفرت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین کرام, زندگی بخیر. انشاءاللہ اگلے جمعے کے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. فرائض واجبات کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیں. ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے انشاءاللہ آپ کی خدمت پیش کی جائے گی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.